دوستو چینل سبسکرائب، لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد۔ پاک ویوز محمد منشا، السلام علیکم جی، کیسے ہیں جناب؟ بات کرتے ہیں پاکستان کے قائد حزب اختلاف جناب میاں محمد شہباز شریف کی گرفتاری کی، اور اس سے پہلے ان کی جو عبوری ضمانت تھی اس کا اخراج ہوا، وہ ڈسمس ہوئی۔ آپ سن چکے ہیں کہ کل ان کی ضمانت جو عبوری ضمانت تھی اور پچھلے 3-4 مہینے سے چل رہی تھی، اور مختلف 2 بینچز نے اس کی ہیئرنگ کی، آخری دن یعنی کل سردار احمد نعیم جسٹس صاحب جو لاہور ہائی کورٹ کے ہیں، ان کی موجودگی میں ظاہر ہے ڈسکشن ہوئی، اور الٹیمیٹلی انہوں نے ان کی ضمانت جو ہے وہ ڈسمس کر دی، پٹیشن ضمانت کے لیے نیب کے حوالے کر دیا۔ اور نیب نے آج انہیں یعنی چند گھنٹے پہلے پیش کیا اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں، اور ایک جج صاحب ہیں جواد الحسن صاحب، انہوں نے انہیں 2 ہفتے کے لیے نیب کے حوالے جسمانی ریمانڈ جو ہے ان کا انہیں عطا کر دیا۔ لہذا 13 اکتوبر کو نئی جو ہے وہ یوم ستم ہوگا جی۔ تو اس کے ساتھ ہی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان پر ایک بڑا گھناؤنا کردار جس کا نام جنرل قمر باجوہ ہے، وہ بدقسمتی سے قابض ہے، اور وہ پاکستان پر اپنے وار کیے جا رہا ہے۔ پاکستان کی مقبول قیادت جو بھی عوام میں جڑے رکھے گی، وہ کبھی ان بدبخت جنرلز جن کے جینز میں غداری اور پاکستان سے دشمنی اور عوام سے نفرت ہے، وہ انہیں کبھی پسند نہیں آئیں گے۔ وہ ان کی جڑیں کھوکھلی کرتے رہتے ہیں، ان کو مختلف مینیپولیشن سے بدنام کرتے ہیں، عوام کی نظروں میں گرانے کی کوشش کرتے ہیں، اور انہیں جھکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ امیجن کریں کہ پاکستان ایک ایسی ریاست بن چکی ہے جس پر یعنی ان کے جنرلز نے زبردستی گویا یرغمال جسے بنا کر رکھا ہوا ہے، جس کی گاڈ فادر اس وقت وڈے باجوہ جی ہیں، اور وڈے باجوہ جی اور نکے باجوہ جی اور ان کے باقی حاشیہ بردار اور جو باوردی ٹھگ ہیں، وہ پاکستان کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں اور پاکستان کا پیزا بنا رہے ہیں۔ لیکن پاکستان کے نام نہاد اکاؤنٹیبلٹی کے واچ ڈاگ جی، آپ واچ ڈاگ کو چاہیں تو اپنی مادری زبان میں ترجمہ کر کے بھی دیکھ لیں، تو اس سے یہی نکلے گا جس شخص کا نام جسٹس جاوید اقبال ہے نام نہاد، اور وہ اکاؤنٹیبلٹی بیورو کا سربراہ چیئرمین نیب ہے۔ تو ان کی تازہ ترین واردات ظاہر ہے یہ کوئی اوور نائٹ نہیں شروع ہوئی، یہ پچھلی ہی کی کنٹینیویشن ہے، اور شہباز شریف کے لیے بھی یہ کوئی نہ پہلا دن ہے جیل کا، نہ آخری دن ہے، نہ یہ پہلی گرفتاری ہے نہ آخری گرفتاری ہے۔ وہ جو اس خاردار سیاست میں اترتا ہے اسے یہ سوچ لینا چاہیے، اور وہ یقیناً سوچ لیتا ہے جنہوں نے لانگ ٹرم سیاست کرنی ہے، اور ان کے بے خواہ جو فینس ہیں وہ بھی یقیناً یہ جانتے ہیں کہ بقول غالب ہاں وہ نہیں خدا پرست، ہاں وہ نہیں خدا پرست جاؤ، ہاں وہ نہیں خدا پرست جاؤ وہ بے وفا سہی، ہاں وہ نہیں خدا پرست جاؤ وہ بے وفا سہی، جس کو ہو دین و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں۔ یعنی یہ ظاہر ہے سودا ہی ایسا ہے، اور خاص طور پر اگر آپ نے پاکستان کے عوام میں مقبول ہونا ہے اور ان کے حقیقی گریونسز کا ترجمان بننا ہے، اور اس کے لیے عملی اقدامات کرنے ہیں، تو یقیناً آپ کو یہ قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنی پڑیں گی۔ جن کا دل کمزور ہے وہ بے شک اس قسم کا شغل اختیار نہ کریں، یا اس قسم کا شغل اختیار کرنے والوں کے فینس نہ بنیں، اور وہ قوالوں میں شامل ہو جائیں، یا شاہ دولہ ولی کے چوہے جن کے سروں پر میڈیا اور مختلف طریقوں سے پاکستان کے ٹھگش جنرلز نے ایک آہنی خود یا آئرن کیپ ڈال کے ان کے دماغوں کو ڈیولپ نہیں ہونے دیا، تو آپ اس صف میں شامل ہو جائیں، سب ہرا ہرا نظر آئے گا۔ کیا خیال ہے؟ تو بہرحال شہباز شریف آپ جانتے ہیں کہ
اسی دور حکومت میں یعنی جو پہلے گرفتاریاں کی گئی ان میں شہباز شریف بھی شامل تھے، اور وہ 5-6 مہینے پہلے جیل اور قید و بند کی صعوبتوں کی جگہ آپ کہہ لیں سہولتیں برداشت کر چکے ہیں جی۔ تو اب ایک نیا راؤنڈ ہے، دیکھتے ہیں یہ راؤنڈ کب تک چلتا ہے۔ آج تک تو کوئی ان کے خلاف کوئی کریڈیبل ایویڈنس، یعنی سمپلی حکومت کے قوال یا جو جنرلز کی گماشتے ہیں وہ لغو قسم کی باتیں تو کرتے رہتے ہیں، لیکن ایسی چیز جو ایک نارمل جوڈیشل پروسیس میں سٹینڈ کرے، سکروٹنی کو، کراس ایگزامینیشن کو، جو جوڈیشل سٹینڈرز ہیں ایک مہذب دنیا میں، اس پر پورا اترے، ایسی کوئی ایویڈنس نہیں ہے۔ یہی وجہ کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ احد چیمہ وغیرہ یعنی 2 سال اندر رکھے، 1800 ارب کی کرپشن لیکن وہ اس میں سے چوہا بھی برآمد نہیں ہوا، اور یہ انہی کے باس ہیں۔ ان کو بلکہ جب پکڑا گیا تو کہا کہ اب کیا طوطے کی جان آ گئی ہے۔ تو بہرحال اصل میں آپ پتہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ آل پارٹیز کانفرنس ہوئی ہے، اور انہوں نے ان پاکستان پر قابض ٹھگ جنرلز جو ہیں، پاکستان پر گویا یعنی پاکستان کو یرغمال بنا کے اس سے رینزم لے رہے ہیں پاکستان کے عوام سے، تو آل پارٹیز کانفرنس نے ان کے خلاف طبل جنگ بجا دیا۔ میاں محمد نواز شریف کی تقریر آل پارٹیز کانفرنس میں سارے سیاستدانوں کا اس پر متفق ہو جانا، اور جناب مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم عالیہ کا اس طرح کھلا کے پاکستان کے ٹھگوں کے خلاف باقاعدہ عوامی ترجمانی کرنی، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جس نے جنرلز کو حواس باختہ کر دیا۔ یقین کریں وہ کم و بیش پاگل ہو چکے ہیں جی۔ اب ان کا حل یہی ہے جو مولانا کہتے ہیں۔ ویسے تو اسٹرکچرڈ پروگرام یا پلان آف ایکشن یہی ہے کہ الٹیمیٹ جو لاسٹ اور ڈیسائسو سٹروک ہے وہ جنوری میں ڈیلیور کیا جائے گا، لانگ مارچ اور دھرنا اور سوال۔ لگتا یہ ہے کہ جنرلز کی گھبراہٹ اور ان کی حماقتوں کی وجہ سے اور پاکستان کے عوام اور ان کے مقبول رہنماؤں کے خلاف ظلم و ستم کی وجہ سے وہ دن شاید قریب آ جائے۔ اس لیے آپ کو پتہ ہے کہ اس پر ویسے پروگرام علیحدہ کرتے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام نے، اور سو ٹو سے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ ظاہر ہے جس کے موسٹ پروبیبلی یعنی فارمل سینس میں ہو جائیں گے مولانا جو ہیں وہ سربراہ، اور اس کی پھر ڈسٹرکٹ وائز یعنی گراس روٹ لیول تک تنظیم ہوگی۔ تو اسی والے سے مولانا کو بھی ظاہر ہے نوٹس وغیرہ اور سلسلہ اور ان کا ریئیکشن سارے یہ سامنے ہے لوگوں کے۔ اصل مسئلہ یہی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جب شہباز شریف گرفتار ہوا نا تو لوگوں نے جو نعرے لگائے ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ باجوہ کتا آیا ہے۔ اب وہ سمجھ لیں کہ چیف وہی جانور ہے۔ اب میں بار بار ذکر نہیں کرنا چاہتا، حالانکہ جس جانور کو تشبیہ دی جاتی ہے وہ جانور اپنے مالکوں کا وفادار ہوتا ہے، لیکن یہ کوئی ایسے خبیث قسم کے لوگ ہیں، یہ سب سے پہلے اپنے مالکوں پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ یہ یعنی سگ ہے دیوانہ آپ کہہ لیں جی، صرف سگ نہ کہیں۔ تو بہرحال یہ ان ٹھگوں کو سوچنا چاہیے کہ وہ باتیں جو کبھی کنایوں اشاروں میں کی جاتی تھیں اب اعلان چوکوں میں، تھڑوں میں اور جلوسوں میں اور نعروں میں کی جاتی ہیں۔ تو ان کا یوم حساب یقیناً دور نہیں ہے۔ پاکستان کے عوام بڑی حد تک جاگے ہوئے تو ہمیشہ سے ہیں، سمجھ لیں کہ وہ گلونائز اور ایکٹیویٹ ہو چکے اور ہوں گے انشاءاللہ، اس لیے کہ ان کے رہنماؤں نے، پاکستان کے جو حقیقی رہنما ہیں، اپوزیشن رہنما، انہوں نے ان کی منزل کا نہ صرف تعین کر دیا ہے بلکہ ایک کورس آف ایکشن دے دیا ہے کہ اس راستے سے آپ منزل پر پہنچیں گے۔ تو اصل مسئلہ کوئی کرپشن نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے مقبول رہنماؤں کو بدنام کرنا، ان کو بوٹوں کے قریب لانے کی کوشش کرنا، اور
باجوہ ٹائپ جو گنڈا لوگ ہیں جو پاکستان پر قابض ہیں، یعنی ایک بے حمیت قسم کے خالی خولی نام نہاد جنرل، جنہوں نے سوائے اپنے ملک پر ظلم و ستم ڈھانے کے اور اپنے لوگوں کو یرغمال بنانے کے اور کوئی کام نہیں کیا، اور نہ ہی وہ کر سکتے ہیں۔ تو وہ اصل میں وہ بقول فیض احمد فیض کہ وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا، وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا، وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری ہے۔ اصل میں بات تو اے پی سی کی ہے، بات جد و جہد کی ہے کہ عوام کو حقوق ہم نے نہیں لینے دینے، لہذا جس نے بھی اس ملک میں رہنا ہے سر جھکا کے چلا کرے اور ہمارے دست پر جو ہے وہ بیعت کرے۔ تو انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا۔ اب یہ علم آزادی جو ہے اپنے لاجیکل اینڈ تک جائے گا اور ان پاکستان پر قابض یرغمال کنندہ اور دہشت گرد جنرلز جو ہیں ان کو ان کے کافر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ تو اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتا ہوں، پھر ملیں گے۔ خدا حافظ۔